پانچویں چیز کامیاب ہونے کے لیے، پانچویں چیز یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کریں، موت کو یاد کریں۔ جو انسان موت کو یاد کرتا ہے نا جی، وہ گناہ کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ آج ہم گناہ اس لیے کرتے ہیں نا کہ بھی ہمیں انجام کا نہیں پتہ ہے، کوئی غلطی ہو، باپ غصے والا ہو، پتہ ہے کہ مار ابھی پڑ جانی ہے، تو اس سے پہلے کتنی صدق دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ پائلٹ پہ نہیں لگایا تم نے؟ ہیں بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی غلطی ہو گئی ہو، پتہ ہے کہ اگلے لمحے جناب جوتی آ جانی ہے، تو کیسے جناب صوفی ثناء اللہ ہو جاتے ہیں؟ کیوں؟ پتہ ہے کہ آگے جناب چھتر پریڈ ہونے والی ہے۔ جتنا ہم موت کو یاد کریں گے، ہماری زندگی اتنی ستھری اور اتنی نچڑ جائے گی، صاف زندگی ہو جائے گی۔ آج جو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے۔ اور ایک اور میں بات آپ کو بتاؤں، آنے میں تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ آنے میں پہلے بڑا آتا ہے، پھر چھوٹا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا آتا ہے، پھر اس سے چھوٹا آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ پردادا جی رہا ہے، جناب پڑپوتا جا رہا ہے، کوئی ترتیب نہیں۔ اور پھر موت کو اس لیے یاد کرنا چاہیے ہمیشہ کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی لمحے کبھی بھی موت آ جائے، کوئی پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ لیکن موت کی کچھ نشانیاں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ موت کی کچھ نشانیاں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرشتے سے پوچھا کہ بتاؤ ذرا موت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرشتے نے کہا کہ موت کی 4 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں بھائی؟ اپنے پلے باندھ لو، یہ باتیں ڈائری میں لکھ لو۔ موت کی 4 نشانیاں۔ سب سے پہلی نشانی موت کی کہ انسان کے اعضاء کے اوپر جزوی موت کا آ جانا، یہ موت کی پہلی نشانی اور پہلا انڈیکیٹر ہے۔ چنگا پلا آدمی شوگر ہو گیا، یہ شوگر اس کو لے کر جائے گی۔ چنگا پلا آدمی پتہ ہی نہیں چلا کینسر ہو گیا، یہ کینسر اب اس کو لے کر جائے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ موت کی نشانی ہے۔ 40 سال کی عمر ہو گئی، آنکھیں کمزور ہونی شروع ہو گئی، بھی داڑھی چٹی ہونی شروع ہو گئی، یہ اعضاء کے اوپر جزوی موت ہے نا جی۔ یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جس طرح ابھی آپ کے اعضاء کے اوپر موت آ گئی ہے، آگے آپ نے جانا ہے پورا۔ یہ انڈیکیٹر ہے موت کا۔ تو فرشتے نے کہا کہ پہلی نشانی یہ ہے کہ اعضاء کے اوپر جزوی موت کا آ جانا۔ دیکھو نا، سارے ابھی بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کل کو انہوں نے جوان ہو جانا ہے، پرسوں انہوں نے بوڑھا ہو جانا ہے۔ آج جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں، کل یہ جوان تھے، اس سے ایک دن پہلے جناب یہ بچے تھے، آج بوڑھے ہیں۔ یہ زندگی اسی طریقے سے بھائی، زندگی کی ایک تلخ حقیقت ہے۔ آج 2025 ہے، 100 سال کے بعد کوئی بھی نہیں ہوگا، ایک نئی جنریشن آ جائے گی۔ آج میری عمر 40 سال ہے، 20 سال میرے پاس اور ہیں۔ اگر دیکھا جائے موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اگر ظاہراً دیکھا جائے 20 سال اور ہے، 60 سال کی عمر ہے بس پاکستان کے اندر تو، بلکہ پاکستان میں تو 50-55 میں ہی پھڑک جاتے ہیں۔ جس طرح کی خوراکیں ہیں ماشاءاللہ، بہترین ایک نمبر خوراکیں ہیں، 55 سال میں بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور موت تو اتنی جلدی ہو رہی ہے کہ بندے کو مرے ہوئے 1-2 سال ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آدمی پوچھتے کہ یار فلانا بندہ نظر نہیں آ رہا، کدھر ہے؟ اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ بھئی 2 سال ہو گئے، مر گیا۔ سمجھ آ رہی نا؟ تو پہلی چیز موت کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ پہلی نشانی انسان کے اعضاء کے اوپر جزوی موت آ جاتی ہے۔ دوسری نشانی حلقہ احباب میں سے کوئی چلا جاتا ہے۔ حلقہ احباب میں سے کوئی، ہم عمر کوئی شخص چلا گیا، ہم کلاس کوئی شخص چلا گیا ہے بھئی، ہم پلہ کوئی شخص چلا گیا ہے بھئی، پتہ چل جاتا ہے یہ آج چلا گیا، کل میں نے جانا ہے۔ یہ بھی نشانی ہے۔ ہمارے یہاں علاقے میں کتنے لوگ، ہمارے والد صاحب اللہ مغفرت فرمائے چلے گئے ہیں، اس کے بعد کتنے لوگ، قدہ صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، کتنے لوگ ہمارے نمازیوں میں سے چلے گئے۔ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح؟ حلقہ احباب میں سے لوگوں کا چلے جانا، آج فلانا چلا گیا، کل میری باری ہے، نمبر لگ گیا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے۔ اور تیسری نشانی ہے بھائی رشتہ داروں میں سے کسی کا چلا جانا۔ رشتہ داروں میں سے کسی کا چلا جانا، یہ موت کی آنے کی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی گھر کی 4 دیواری میں سے کسی کا چلے جانا، یہ بھی موت کی نشانی ہے۔ ماں اور باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔
ماں اور باپ میں سے کوئی فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے اگلا نمبر میرا ہے، ماں فوت ہو جائے باپ کو پتہ چل جاتا ہے اگلا نمبر میرا ہے، اور باپ فوت ہو جائے نا جی تو ماں کے سارے ارمان اور ساری خوشیاں پانی کے اندر بہہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھیں، لیکن جن کے والد دنیا سے جا چکے ہیں اور ان کی والدہ زندہ ہیں تو اس والدہ کی خدمت کیا کرو۔ ہاں، آپ کے سامنے وہ خوش اور خرم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کونے کھدرے میں جا کر وہ روتی بھی ہو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، بیوی اپنی ساری ضروریات اپنے شوہر کو بتاتی ہے، بچوں کو نہیں بتا سکتی، تو اس چیز کا خیال کرنا بچوں کی ذمہ ہوتا ہے بھائی، کہ میرا باپ چلا گیا ہے، میری والدہ اکیلی ہو گئی ہے، اس کا ہم سفر چلا گیا ہے، اپنے دل کی باتیں وہ اس کے ساتھ کیا کرتی تھی، ہم تو اس کی اولاد ہمارے ساتھ نہیں کرتی ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ساری ضروریات اس کی زبان سے نکلنے سے پہلے اس کے سامنے لا کر پیش کرنا چاہیے۔ حضرت حسن امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، حالانکہ عرب کے لوگ بیوی کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے ہیں، والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھا کہ بھی والدہ کے ساتھ کیوں نہیں کھانا کھاتے ہو؟ تو فرمایا کہ والدہ کے ساتھ اس لیے کھانا نہیں کھاتے ہوں کہ جس پلیٹ کے اندر سالن پڑا ہوتا ہے، گوشت بھی اس میں ہوتا ہے، تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میں وہ گوشت نہ اٹھا لوں جس کے اوپر میری والدہ کی نظر آئے، اس ڈر سے میں والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ بیچاری والدہ نیچے ہوتی ہے جناب، ہم اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے میں لیٹے ہوتے ہیں، مزے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ 4 نشانی ہیں بھائی موت کی جو فرشتے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتائی ہیں۔ تو کامیابی جو ہے اس کے 5 اصول ہیں۔ کتنے اصول ہیں بھائی؟ 5 اصول ہیں جس پر بات ہوئی ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جتنا علم ہے اس پر عمل کر کے دکھاؤ۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپنے بڑوں کے تجربوں سے فائدہ اٹھاؤ، اور نمبر 3 یہ ہے کہ بھائی مرنے کو یاد کرو، اور نمبر 4 یہ ہے، کیا تھا بھائی جان نمبر 4؟ استغفار کرو۔ نمبر 5 اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کامیابی کا اصول ہے۔ ان 5 چیزوں کو ہمیں چاہیے، مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور انہی باتوں کو ہم آگے لے کر جانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق۔